انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ کی ہر مراد جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، آپ خود تجربہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا ایک وظیفہ دیتا ہوں 7 دن کا۔ اللہ اکبر کا وظیفہ دیتا ہوں 7 دن میں آپ کی جو بھی مراد ہوگی وہ ایگریمنٹ کے ساتھ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ صرف 7 دن میں آپ اللہ اکبر کو ایک ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ کو میں کیسے پرسوں مجھے ایک کل یا پرسوں کے میرے ایک ویڈیو پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ جس کو اپنی بات پر یقین نہیں ہوتا وہ بار بار قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلاتا ہے۔ تو میں نے اس کو جواب کمنٹ میں بھی دیا ہے، اور اگر اس میں کوئی طاقت ہے، اس کے پاس کوئی علم ہے تو واٹس ایپ پہ آ جائے یا میرے ہاں آ جائے، ادھر میرے پاس بیٹھ کر بات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو بار بار جگہ جگہ قرآن کریم میں قسمیں کھائی ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بات پر یقین نہیں؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کدھر پہنچ گئے اس بات سے؟ توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو یہ لا علمی، یہ جہالت جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، بہت سے لوگ الٹے سیدھے کمنٹ کرتے ہیں، اللہ جانے وہ جانے۔ میں تو اس وقت ان کو بلاک بھی کرتا ہوں، لیکن اس شخص کو اس لیے بلاک نہیں کیا کہ وہ واٹس ایپ پہ آ جائے۔ میں نے اس کو واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں، کہ آپ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ آ جائیں، بات کریں۔ تو میں جو بھی بات کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے، انشاءاللہ العزیز دلیل کے میدان میں کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اللہ اکبر کا ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے کہ 7 دن میں، اور آج تک جس نے بھی عمل کیا ہے وہ کامیابی پا چکے ہیں۔ 7 دن کرنا ہے۔ طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اجازت عام ہے، تمام مسلمانوں کو میری طرف سے اجازت ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ لوگ بہت سے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، یقیناً میرا تو دل بہت دکھتا ہے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھ کر، مصیبت زدوں کو دیکھ کر، بیواؤں یتیموں کو دیکھ کر، آج کل کی مہنگائی کو دیکھ کر، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر میں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو یہی حل ہے کہ ہمیں جو پتہ ہے وہ دوسروں کو پہنچائے، ہمیں جو اپنے مشائخ سے ملا ہے، جو ہمارے خود اپنے تجربے میں آئے ہیں، وہ وظائف آپ کو دے دیں، قرآن و سنت کے مطابق وظائف پر لگا دیں، تو یہ تو بری بات نہیں ہے۔ کسی کو گانے بجانے کی طرف تو نہیں لا رہے، جو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بس لوگوں کو وظائف پر جو ہے لگا دیا ہے۔ تو یہ وظائف پر لگانا یہ اللہ سے دوری کی علامت ہے کیا جو وظیفہ پڑھتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے؟ اب جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھیں تو اللہ سے دوری پیدا کرے گا یا اللہ کی طرف آپ کو نزدیکت اور قربت حاصل ہوگی؟ تو بہت سے لوگ یہ دیکھنے والے بھی عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو میرے بھائی بہن ہیں۔ یقیناً میں ہر نماز میں
تمام مسلمانوں کو دعائیں کرتا ہوں، سب مسلمانوں کو، لیکن میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو اعتراض کے لیے، تنقید کے لیے ویڈیو سن رہے ہیں، وہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے چینل سے چلے جائیں۔ وہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں تشویش پیدا کر رہے ہیں، تذبذب کا شکار بنا رہے ہیں لوگوں کو۔ منافقین ایسا ہی کرتے تھے، صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اور جو سادہ لوہ قسم کے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو ایسے لوگوں کو تو میں چینل سے بلاک کر دیتا ہوں، مجھے ایسے سبسکرائبر کی ضرورت بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اللہ اکبر کا ایک وظیفہ دیتا ہوں، جو 7 دنوں میں آپ نے تو بہت وظائف پڑھے ہوں گے، آپ کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ میں وظائف پڑھتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو چلو 7 دن اس پر بھی عمل کرو۔ اجازت عام ہے، کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، ادا کرتے رہیں، رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ یقین اور اعتماد کامل نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو وظیفہ ابھی میں دے رہا ہوں، اللہ اکبر، صحیح طریقے سے پڑھتے ہوں۔ تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے، اس میں کوئی دن کی ممانعت نہیں۔ ہفتے سے شروع کریں، اتوار سے شروع کریں، پیر سے شروع کریں، منگل سے شروع کریں، بدھ سے، جمعرات سے، جمعہ سے، جو بھی شروع کریں، لیکن 7 دن متواتر پھر کرنا ہے۔ فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کل صبح سے آپ نے شروع کرنا ہے، تو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پہلے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 100 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف۔ پھر ظہر کی نماز کی بعد بھی اسی طرح، عصر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے بعد اسی دن 100 بار ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، اور اول و آخر میں 11 بار درود شریف۔ اب دوسرا دن آئے گا، تو دوسرا دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 5 نمازوں کے بعد یہی جو 100 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے، پڑھتے تھے، اب 200 بار کرنا ہے۔ وہی درود شریف 11 بار، اول و آخر۔ تیسرے دن آپ نے یہ تعداد 5 نمازوں کے بعد 300 کرنی ہے۔ چوتھے دن آپ نے یہی تعداد 400 کرنی ہے۔ 5ویں دن آپ نے یہ تعداد 500 کرنی ہے، یعنی 500 ہر نماز کے بعد اللہ اکبر، اور اول و آخر 11 بار درود شریف، وہی ترتیب سے، لیکن ہر دن 100 بار زیادہ کرنا ہے۔ چھٹے دن آپ نے ہر نماز کے بعد 600 مرتبہ اللہ اکبر، اور اول و آخر 11 بار درود شریف، اور آخری اور 7ویں دن پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد اسی طرح، 7واں دن ہے تو 11 مرتبہ درود شریف اور 700 بار اللہ اکبر۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح، پھر عصر کی نماز کے بعد بھی اسی طرح 700 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، مغرب، عشاء، سب نمازوں کے بعد آخری دن 700 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ آپ کو ابھی مشکل لگے گا، لیکن کوئی مشکل بات نہیں، تھوڑا سا آہستہ آہستہ مشکل ہوتا جاتا ہے نا، جس طرح دن گزرے گا تو زیادہ ہوگا۔ تو 7 دنوں کی بات ہے، پہلے دن آسان، دوسرا دن بھی آسان، تیسرا آہستہ آہستہ تھوڑا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو 7 دن کیا مشکل بات ہے؟ 7 دن جب پورے ہو جائیں گے
پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جب 700 مرتبہ پڑھیں گے وظیفہ پورا ہوگا تو خوب دل سے دعائیں بھی مانگیں، اللہ سے رو رو کر اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں آپ کی ہر مراد جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، آپ خود تجربہ کریں، لیکن شرائط کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا